جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انور علی بنگش۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال 16 ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 17 کو حلف لیں گے۔ موجودہ چیف جسٹس کا دور کیسے رہا اور آنے والے چیف جسٹس سے قوم اور وکلاء صحافیوں کی کیا توقعات ہیں؟ کیا وہ آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے کوشش کریں گے، قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کام کریں گے؟ دوسری جانب الیکشن کی تاریخ میں تاخیر کی جو کیس ہے، جو معاملہ ہے، وہ بھی سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے، کیونکہ صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو تجویز دی ہے کہ 6 نومبر کو الیکشن ہونے چاہیے، لیکن سپریم کورٹ سے مشاورت رائے لے لے۔ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار حسن خان صاحب، السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ ماہر قانون عبدالرحیم وزیر صاحب، السلام علیکم۔ اور سینئر صحافی اور جو سپریم کورٹ کی بیٹ کئی سالوں سے کر رہے ہیں سہیل خان صاحب، السلام علیکم۔ سہیل خان صاحب، کیونکہ آپ سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں کئی سالوں سے، آپ سے شروع کرتے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا دور، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بعض لوگ چیف جسٹس کو کمزور اور متنازع چیف جسٹس کہتے ہیں، آپ کے خیال میں اس کا دور وہ کمزور چیف جسٹس تھا یا متنازع تھا، یا وہ آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتا تھا؟ بہت شکریہ بنگش صاحب، آپ نے ایک سوال میں تقریباً 4-5 سیکٹرز و 5-4 پہلو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ بطور چیف جسٹس وہ کیسے تھے۔ مورلی اگر دیکھیں، اگر کانسٹیٹیوشنلی دیکھیں تو انہوں نے تو جو یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ہم نے رول آف لا کو کرنا ہے، ہم نے سپرمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن کو کرنا ہے، اور ٹو سم ایکسٹینٹ ہی ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ ایز ویل۔ لیکن جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر جو خاص طور پر جو ان کو جو تنقید کا نشانہ بنایا گیا وہ بھی ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن اب دیکھتے یہ ہیں کہ انہوں نے اپنے دور حکومت، اپنے دور چیف جسٹس کے دوران کیا انہوں نے آئین کی پاسداری کی، کیا انہوں نے رول آف لا کو جو ہے وہ مینٹین کیا، کیا انہوں نے سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کیا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو سارا، اور اس کا جو واحد پہلو ہے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو 13 جماعتوں کی پچھلی سرکار نے، جو کہ 16 مہینے اس ملک پر انہوں نے راج کیا، اور انہیں کھلے عام ان کو پبلک میں بھی، پارلیمنٹ میں بھی، اور ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، خاص طور فیصلوں کو چیلنج کیا پارلیمنٹ میں۔ بالکل، خاص طور پر انہوں نے جو الیکشن کے حوالے سے جو آرڈر دیا پنجاب گورنمنٹ میں 14 مئی کو جو انہوں نے انتخابات کے لیے جو آرڈر دیا، اس پر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے کئی بہانے بنائے گئے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ فورس ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس عملہ نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ حالانکہ آپ نے دیکھا کہ ورلڈ جو اسٹیٹ بینک کے جو نمائندے انہوں نے آیا تھا، انہوں نے کہا کہ جناب ایک بٹن سے آپ دبائیں گے اتنے ارب روپے ہم آپ کو دے دیں گے۔ وہی الیکشن کمیشن بعد میں پھر اپنی بات سے مکر گیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو CCI کا کام ہے، اور یہ اور وہ فلاں فلاں۔ بہرحال یعنی اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے میں ناکام رہے، بالکل ناکام رہے۔ اگر وہ اپنے فیصلے امپلیمنٹ کراتے تو آج جو پاکستان میں جو حالات ہیں یہ نہ ہوتے۔ اچھا وزیر صاحب، یہ جو کہتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے امپلیمنٹ کرانے میں ناکام رہے، لیکن عدالتوں کے پاس تو کوئی فورس تو نہیں ہوتی نا کہ وہ فیصلے امپلیمنٹ کرے۔ وہ تو موجودہ جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، جو باقی ادارے ہیں، ان پہ یہ فرض ہے کہ وہ امپلیمنٹ کریں۔ جی بالکل، اس میں اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ ایک ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے۔ ایگزیکٹو اپنا کام کرتی ہیں، جوڈیشری اپنا کام کرتی ہیں، اور اس طرح جو لیجسلیچر ہے وہ اپنا کام کرتی ہے۔ دیکھیے، سپریم کورٹ نے یا چاہے عدالت عالیہ ہو یا عظمیٰ ہو، ان نے جتنی بھی قوانین ہیں ان کو صرف انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے، انفورس کرنا، ایگزیکیوٹ کرنا وہ ایگزیکٹو کا کام ہے۔ دیکھیے، جب CCI کی میٹنگ ہوئی، اس کے بعد ظاہری بات ہے نئے سینسس ہونے تھے۔ نئے سینسس کی بنیاد پہ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ نے ایک چیز اناؤنس کر دی تو ظاہری بات ہے نئے سینسس کی بنیاد پہ ڈیلیمیٹیشن بھی ہوگی،
اور اسی کے مطابق جو حلقہ بندیاں ہوں گی ٹھیک ہے تو وہ ٹائم تو لے گا. اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے بھی یہ کہہ دیا ٹھیک ہے کہ اگر یہ پریمیچور ڈیزولوشن نہ ہوتا تو ہم شاید اس قابل ہو جاتے کہ ہم 90 ڈیز میں الیکشن کر پاتے. لیکن چونکہ یہ ایک تھا شاید انہوں نے جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے انٹینشنلی یہ ایک پریمیچور ڈیزولوشن کی طرف گئے تاکہ اس میں ان کی میلافائڈی ہو سکتی ہے, ودنیتی ہو سکتی ہے, بلکہ وہ بڑی واضح ہیں تاکہ ان کو کچھ ٹائم مل جائے اور الیکشن مزید ڈیلے ہو. اچھا نہیں, یہ جو حکومت ہوتی ہے ایگزیکٹو وہ اگر امپلیمنٹ نہیں کرتے سپریم کورٹ کے آرڈر تو سپریم کورٹ کے پاس ایسا کیا وہ ہے کہ وہ اپنے آرڈر کو, ان کے پاس کیا ٹولز ہیں کہ وہ امپلیمنٹ کرے؟ توہین عدالت ہے, جو بھی فیصلہ پہ عمل نہیں کرتے ان کے خلاف توہین عدالت وہ کر سکتے ہیں, نوٹس دے سکتے ہیں. تو اور صاحب جو موجودہ چیف جسٹس ہے وہ تو سو موٹو تو لیتے تھے, بہت سے انہوں نے لی ہے, تو حکومت کے خلاف توہین عدالت وہ کیوں انہوں نے پھر ایکشن نہیں لیا؟ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. سپریم کورٹ آئینی طور پہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ چاہے حکومت وقت ہوں ٹھیک ہے ان کو ماننا ضروری ہے, لازمی ہے, کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے ٹھیک ہے. اب نہ ماننے کی صورت میں آپ نے خود بتا دیا کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ گورنمنٹ کے خلاف یہ ہو سکتی ہے. ایون یہ ہے کہ ہمارے جو سٹنگ پرائم منسٹر تھے ان کو بھی گھر بھیجا گیا ہے. بہت سارے معاملات اس طرح ہوئے ہیں جس میں مطلب اسمبلیز بھی ڈیزالو ہو چکی ہیں, لیکن بعض معاملات اس طرح ہوتے ہیں کہ جس میں چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کا جو رول ہے وہ انتہائی میں یوں کہوں گا کہ مایوس کن ہے. دیکھیں آئین میں جو چیزیں بالکل واضح ہیں, ایکسپلیسٹ ہیں, اگر تو آئینی طور پہ کوئی سپریم کورٹ کام کرتی ہے ٹھیک ہے تو آگے گورنمنٹ بھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی. لیکن اس میں جب آپ نے کہا کہ اس کے خلاف انہوں نے کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ ذریعے پر انیشیٹ کرنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں کیا. یہاں پہ وہ خود بھی مفاہمت میں آ گئے, یا بعض اوقات اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ وہاں پر جانا وہ چیف جسٹس کی بھی پر جلنا شروع ہو جاتے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود بھی شاید اس میں انٹرسٹڈ نہ ہو, یا کچھ ان کی خود اس طرح ویسٹڈ انٹرسٹ ہو کہ وہ بھی وہاں نہ جانا چاہیے. اسد صاحب جو موجودہ چیف جسٹس ہے ان سے تقریباً سارے جماعتوں کی شکایتیں ہیں, پی ٹی آئی کی بھی تھیں جب ان کی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو فیصلہ آیا, اور باقی جماعتیں جو پی ڈی ایم کی تھی وہ تو سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کے لیے بیٹھ گئے. تو سیاسی جماعتوں کو جو سیاسی معاملات ہیں وہ سپریم کورٹ میں لانی چاہیے, کیونکہ بہت جو بعض ججز ہیں وہ سیاسی معاملات سے دور رہنا چاہتے ہیں. تو سیاسی جماعتوں کو بھی یہ نہیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں سیاسی معاملات سیاسی فورمز پہ حل کرنا چاہیے, تو ایسی جو جوڈیشری ہے وہ متنازع دیر نہیں بنے گی. بہت شکریہ بنگا صاحب. دیکھیں سہیل بھائی تو تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20 سال سے اراؤنڈ جو ہے سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے اس کو زیادہ پتہ ہوگا. اس طرح وزیر صاحب جو ہے وہ ایک لائر ہے, تو ہی از اے پریکٹیشنرس. میں تو اپنا انالیسس کروں گا. میرے خیال میں جو آپ نے سوال کی شروع میں اسی سے کر دیتے ہیں کہ یہ جو جوڈیشل سسٹم تھا ابھی جو گزشتہ 3-4 سال سے, یہ مورل اتھارٹی جو ہے وہ کھو چکا تھا. ایک ہوتی ہے ایگزیکٹو اتھارٹی, ایک ہوتی ہے مورل اتھارٹی. دا ریزن واز کہ کئی موقعوں پہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج ہم لوگوں کو یہ بھی پتہ تھا کہ اب کون بینچ میں ہوگا, اس بینچ کا فیصلہ کیا ہوگا, اور یہ پہلے میڈیا میں ڈسکس ہوتا تھا کہ ابھی یہ کیس آ گیا ہے, اس کے لیے ان بندوں پہ بینچ ہوگا, اس میں یہ ڈائسنٹنگ ہوگا. یہ آپ سیاسی جو ہے اس پہ ہم آئیں گے کہ بینچز کی تشکیل کے حوالے سے, سوموٹو کے حوالے سے, جو پریکٹس پروسیجر ایکٹ ہے اس کے حوالے سے, وہ تو بہت سے متنازع چیزیں ہیں, اس پہ ہم آئیں گے. جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے آپ بات دیکھیں. بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے جو پولیٹیکل فیصلے تھے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر یا سیاسی چوکاٹ میں جو ہے اس کو کرنا چاہیے تھا, اور جوڈیشری کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ انفارچونیٹ رہا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ وہ سیاسی جو میچیورٹی ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں میں وہ ہارڈلی جو ہے ابھی وی آر آن دا وے. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, لیکن وہ اتنی نہیں ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کیس جو ہے نا
پارلیمنٹ میں قانون پاس ہو گیا, دوسرے دن بند آ گیا. اور ججز بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہر پولیٹیکل کیس میں ذرا جوس بھی زیادہ ہوتا ہے, اس میں میڈیا کی اٹریکشن بھی ہوتی ہے, ٹکرز بھی چلتے ہیں. اور وہ ہم نے یہ بھی سنا ہے, سہیل صاحب کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت تک ججز بیٹھتے نہیں ہیں, کہتے ہیں جب جرنلسٹ نہیں آئے ہیں, تو وہ ان کو لیے بھی ایک اٹریکشن ہوتی ہے. اور ایک بات ہے, ہمارے ججز نے پالیٹکس میں وہ ججز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وین اے جج اوپن ہز ماؤتھ ہی شٹ ہز مائنڈ. تو یہ گزشتہ تقریباً جب سے جسٹس چودھری آئے تھے, افتخار چودھری, اس کے بعد جسٹس ثاقب نثار, یا اس کے بعد جو جسٹس گلزار, اس کے بعد جسٹس عطا بندیال, تو ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک سٹیپ فال, مطلب ہے کہ گراؤٹ کی طرف گیا ہے, اور وہ زیادہ تر پولیٹیکل چیزوں میں انوالو ہوا ہے. اور جو میں نے کہا کہ اس میں سیاستدانوں کا بھی ڈیفینیٹلی ہے کہ وہ ہر ایک کیس کو جو ہے ادھر عدالت لے چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے, کل کسی نے بڑا زبردست تبصرہ کیا تھا کہ سیاستدانوں کو اپنی داڑھی ججز کے ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس میں اتنا وہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرے, پوائنٹ آف ویو کو برداشت کرے. پارلیمنٹ کے آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے ساتھ کیا ہوا, ایک شخصیت ہے, اس کے خلاف نو کانفیڈنس مو آیا, اس کے بعد اس نے کہا کہ میں سر ادھر سے بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں, وہ وہاں سے نکل گیا. اس سے پہلے جو 4 سال 2018 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پارلیمنٹ کے اندر جو جس طرح نیشنل اسمبلی کو چلایا گیا, تو میں سمجھتا ہوں ویکنیسز ہے, لیکن اٹ از ہاؤ وی گیٹ میچورڈ. اینڈ آئی ہوپ کہ جوڈیشل, دیکھیں پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ بڑا فلاٹ ہماری جو جوڈیشری ہے, ہسٹوریکلی آپ نے دیکھا آج پاکستان کے جتنے مسائل ہے اس کی بنیاد کارڈینل سن جو ہے اس کے ججز ہیں ہمارے, اسپیشلی سپیریئر کورٹس کے ججز. وہ جسٹس منیر سے لے کر آج تک آپ دیکھیں کہ ان ججز صاحبان نے بجائے اس کے کہ کتاب کی طرف دیکھیں, کانسٹیٹیوشنز کی طرف دیکھیں, فیصلہ کرے. جو جوسی فیصلے ہوتے ہیں ان کے ڈیسیجن موسٹلی, رحیم وزیر صاحب نے ویسے اشارتاً ایک بات کی کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں یہ ججز کے بھی پر جلتے ہیں. اچھا, ججز کے پر جلتے ہیں وہ تو اب اس پہ ہم آئیں گے, کیونکہ جو موجودہ الیکشن کی تاریخ ہے وہ اس کے حوالے سے بھی پٹیشن پڑے ہیں اور اس پہ کوئی وہ نہیں ہو رہا. لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے حوالے سے جو بات ہو رہی کہ بینچ سے پتہ چل رہا ہے کہ جب تشکیل ہوتی تو فیصلے کا اندازہ ہوتا تھا, یعنی اس کے من پسند بینچز بنانا اور بعض ججز کو اگنور کرنا, سائڈ لائن کرنا, اس میں کوئی حقیقت ہے کہ وہ واقعی من پسند بینچز بناتے تھے اور آپ ادھر جاتے ہیں ان کے فیصلے, یعنی مخصوص ججز جو اسپیشلی سیاسی جو کیسز تھے وہ مخصوص ججز کے سامنے لگتے تھے؟ اس کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ یہ تاثر کچھ حد تک درست ہے, لیکن یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو ابھی جو انہوں نے فل کورٹ اور لارجر بینچ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ تشکیل دیں, اور پھر جب ججوں کو مثال کے طور پر جو آنے والے جو چیف جسٹس صاحب ہیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور منصور علی شاہ, ان کو بٹھایا جو ابھی جو کیس کے حوالے سے ان سے وہ ریکیوز کر لیا. لیکن اس کی ریزن پہ ہم آئیں گے, نہیں وہ ریزن ٹھیک ہے, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ بندیال صاحب کی جو ایک انہوں نے ایک لیگیسی یہ ایک بنائی اور انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا, یہ ان پر یہ جو انگلیاں بھی اٹھی, ان پہ جو تنقید بھی کیا گیا, یہ کسی حد تک درست ہے. کیونکہ اگر وہ مثال کے طور پر اب آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈویژن بچ گئی, 8 ججز ایک تھے اور 7 ججز ایک تھے, اور اس میں ہمارے صحافیوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے کہ جو انہوں نے خود یہ ایک قسم کا تصور کریٹ کیا کہ جناب یہ کچھ ججز ادھر ہیں کچھ ججز ادھر ہیں. حالانکہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں آپ دیکھیں وہ نیب والے کیس میں اہم کیس ہے, بہت بڑے سینئر جج ہیں, وہ انہوں نے اس کو سنا, 1.5 سال وہ کیس چلا, اور کیسوں میں بھی جو ہیں وہ بٹاتے رہے. اب جو 8 رکنی بینچ جو بنا جو افریدی صاحب, لیکن ادھر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون ڈائسینٹ کرے گا, کون جو ہے وہ کرے گا. اور دوسرا یہ ہے لیکن وہ بینچ کی وہ جو اسٹرینتھ ہے اس میں پھر وہ اپنے بندوں کو زیادہ رکھنا, یہ حسن نے بڑی زبردست بات کی. لیٹ سپوز میں اگر اپنے ہم خیال ججوں کو بٹاتا ہوں, ٹھیک ہے, اور دوسروں کو نہیں بٹاتا ہوں, اور کچھ کو جو بٹاتے بھی ہیں, اگر فرض کریں میجارٹی اور مائنورٹی والا ڈیسیجن آتا ہے تو ضرور نہیں کہ ہم 4 بیٹھے ہیں, تو ضرور نہیں کہ ہم تینوں آپ کے ساتھ جو ہیں وہ متفق ہوں, ہم اختلاف بھی دے سکتے ہیں اور پھر وہی میجارٹی ججمنٹ. آپ مجھے ایسا فیصلہ کوئی دکھا سکتے کہ جو من پسند جج یعنی جو ایک ہم خیال گروپ ہے ان کے تو سارے فیصلے یونینیمس ہے,
صرف وہ ڈسینڈنٹ ہوتے ہیں جو دوسرے گروپ کے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرے گروپ کے. ایسا کوئی فیصلہ تو مجھے نظر نہیں آیا جس میں جسٹس وہ تو بات ٹھیک ہے نا کہ انہوں نے ہم خیال ججوں کو اپنے ساتھ بٹھایا نا، اعجاز الحسن کو بٹھایا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ جو سب سے جو بڑی وجہ جو چیف جسٹس بتا رہے تھے کہ اس وقت فل کورٹ یا ہم کسی اور کو اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ چھٹیاں تھیں، چھٹیاں میں زیادہ ججز اویلیبل نہیں ہوتے، اور جو کچھ ججز اویلیبل تھے ان کو ہم نے بتایا. اچھا، اس فل کورٹ اور دوسرے جو ہے بینچز کے حوالے سے اور جو متفقہ فیصلوں کا رجحان جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوا، کب سے سیٹ ہوا، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. وزیر صاحب، یہ جو انہوں نے کہا کہ بینچز پہ ہم بات کر رہے تھے، تو یہ جو متفقہ فیصلوں کا رجحان میرے خیال میں چیف جسٹس افتخار چودھری کے دور سے ایک وہ شروع ہوا تھا کہ جو ہم خیال ججز کے، اگر ڈفرینٹ خیال کے ججز بینچز میں ہو، چار ایک خیال کی، جو تاثر ہے، ہم نہیں کہتے کہ یہ ایک گروپ بندی ہے، لیکن جو تاثر ہے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے اگر اس طرح ہوتا ہے کہ چار ججز ایک طرف سے، چار دوسری طرف سے چیف جسٹس بیٹھ جاتی ہے، دو ایک طرف سے، تو پھر یہ متفقہ فیصلوں کا رجحان ختم ہو جاتا ہے. یہ تو اچھی بات تھی نا. اصل میں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو رول ہے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہی آئینی عدالتیں ہوتی ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوتی ہیں. اس میں رجحانات اور پسند ناپسند کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، اس میں آئین اور قانون کی بات ہوتی ہے. جس جج نے فیصلہ دینا ہوتا ہے اس کسی ججمنٹ کی فیور میں، جس نے ڈائسینٹ کرنا ہے، اور اس نے ظاہر بات ہے اس نے جو ڈائسینٹنگ نوٹ ہیں وہ لکھنا ہوتا ہے، اور اس میں اس نے ڈیٹیل سے لکھنا ہوتا ہے، اس کو اس نے سبسٹینشیٹ کرنا ہوتا ہے کہ میں ان گراؤنڈز پہ اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں. اور اختلاف رائے صرف یہ نہیں کہ ان کی لیگل بیکنگ ہوتی ہیں جو اختلاف رائے ہوتی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ انفارچونیٹ، یہ بہت ہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری عدلیہ اب اس نہج پہ پہنچ چکی ہیں کہ اوپنلی وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ اب گلی محلے اور کوچے میں بھی یہ بات ہے کہ یہ بینچز بن رہے ہیں اور یہ ہم خیال لوگ ہیں اور ان کو لے رہے ہیں، ان کو بینچ میں نہیں جگہ دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ من پسند کے بینچز بن رہے ہیں. دیکھیں آپ انڈین سپریم کورٹ کی مثال لے لیں، وہاں پہ ان کی جو ججمنٹس ہیں کمال کی ججمنٹس ہیں. دوسرے امریکن سپریم کورٹ کی اور دوسرے کی، وہ ان کا ایک کام ہے، وہ آئین و قانون کے مطابق فیصلہ. ایک بہت ہی مشہور کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیٹ دا جسٹس بی ڈن ایون اف دی ہیون فالز. یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ قومی مفاد میں ہم فیصلہ کر دیں، قومی مفاد یہ کہتے ہیں، لیکن وہ وہاں کے آئین اور قانون. یہ بات سنیں کہ انہوں نے کہا کہ جسٹس مسٹ بی ڈن اف ایون دا ہیون فالز، لیکن یہاں پہ تو کہا جاتا ہے کہ پلانے کی کیس ہم اس لیے نہیں سن سکتے ورنہ پھر حکومت گر جائے گی. اب لیکن حکومت، جو خان صاحب نے بات کی یہ بات ہی کہ لیکن انہی عدالتوں نے حکومتیں گرائی بھی ہیں، انہی عدالتوں نے منتخب وزراء اعظم کو گھر بھی بھیجا ہے، انہی عدالتوں نے ماشاء اللہ کو پروٹیکشن بھی دی کسی کے کہنے پہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنے آئینی جو ان کا رول ہے، اگر وہ ان کو پہچانیں جو ان کا کانسٹیٹیوشنل رول ہے. دیکھیے اب اس موجودہ جو سچویشن ہے، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس کو برج کیسے کیا جائے گا؟ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ عام جنرل پبلک کی میں بات کر رہا ہوں، عدالتوں پہ سے ان کا ایک اس کا جو اعتماد ہے وہ اٹھ چکا ہے. اب اس کی یہ جو ٹرسٹ بلڈنگ ہے، میں کہتا ہوں کہ جو نئی چیف جسٹس ہیں اس کو سب سے پہلے اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے کہ کسی ایک محفل میں جب یہ نیشنل جوڈیشل کانفرنس ہو رہا تھا، قاضی فائز عیسیٰ سے کسی وکیل نے پوچھا کہ آیا آپ جو عدالتی نظام ہے ان سے آپ مطمئن ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ سوال جو حال میں موجود لوگ ہیں، حال میں موجود کون تھے؟ پاکستان کے وکلاء کے نمائندگان، پورے پاکستان کی جوڈیشری اور ٹاپ برس سب بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے کہا ہاتھ کھڑا کرے، کوئی پاکستان کے عدالتی نظام سے مطمئن؟ کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے ابھی جو ہمارے سپریم کورٹ ہیں، اب ایک کیپٹن ہے، وہ لیڈر ہے، وہ لیڈ کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. وہ ان کو بٹائیں جتنے بھی ججز ہیں، بس ان کو یہی ایک بات جو بالکل واضح ہے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق
ابھی جو بینچز کا مسئلہ بن رہا ہے ان کو سب سے پہلے ریزالو کر دیں، اس کے مطابق انہیں کے مطابق فیصلے کریں. وہ ٹھیک ہے، وہ نئے چیف جسٹس اسد صاحب نئے چیف جسٹس آئیں گے، اس کا کیا رول ہوگا، ریفارمز وہ کریں گے کہ نہیں. لیکن موجودہ چیف جسٹس پہ جب بھی اعتراض ہوا کہ آپ بینچ سے الگ ہو جائیں، ایون آڈیو لیکس میں اس نے کہا کہ نہیں. بہت سے ججز پہ اعتراض ہوا. تو کیا یہ جو اعتراض ہوتے ہیں چیف ججز کو، تو منصور علی شاہ نے ایون وہ جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو کیس تھا وہاں پہ اس پہ اعتراض ہوا، وہ الگ ہوا. انہوں نے کہا کہ میں اس سے الگ ہوں. تو چیف جسٹس کو بھی گریس دکھانی چاہیے تھی کہ الگ ہو کے یہ جو مسئلے ہیں آڈیو لیکس، کیونکہ اس کی فیملیز کے افراد اس میں انوالو تھے، تو یہ بھی ایک یاد رکھا جائے گا کہ اس نے ہمیشہ جو تنازعات یعنی جو چیزیں تھیں اس سے الگ نہیں ہوئے، خود کو کہا کہ نہیں میں بیٹھوں گا. دیکھیں جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ہی اسٹل دا چیف جسٹس آف پاکستان، سو وی ہیو ٹو کیپ دیٹ تھنگ انٹیکٹ کہ وی مسٹ ریسپیکٹ ہم ٹل دا ڈے ہی از دا چیف جسٹس آف پاکستان، بلکہ اس کے بعد بھی کرنا چاہیے اتنے ہائیسٹ پوزیشن پہ. لیکن دیکھیں جج جو ہوتا ہے وہ یو کمانڈ ریسپیکٹ بائی فالوئنگ، جس طرح وزیر صاحب نے بھی کہا اور سہیل نے بھی کہ کتاب پہ اگر آپ چلو گے تو جو لیٹ دا ہیون فال، لیکن آپ نے بکس پہ جانا ہے. ہمارے ہاں دیکھیں کسی جج کے لیے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جج کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ جج بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، کہتا بھی ہے، نہیں کہتے، بڑا وہ ریزرو رہتے تھے. چیف جسٹس بندیال جب پہلے دن اس کی اگر آپ اناگورل سپیچ دیکھے تو اس نے کہا میری پرائرٹی ہے کہ آبادی کو کنٹرول کروں. ابھی دیکھیں چیف جسٹس از سپوز ٹو ڈیلیور جسٹس، اور وہ ملک کے جو ہائیسٹ جوڈیشل پوزیشن ہے اس پہ بیٹھ رہے کہتے ہیں میں نے آبادی کو کنٹرول کرنے. اور سب سے بڑا جو تیر مارا ایک ہی کانفرنس کی، دوسرا چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے ڈیم بنانا ہے، تیسرا چیف جسٹس، لیکن سب کے پیچھے پتہ چلا جسٹس چودھری کا کیا تھا، جسٹس ثاقب نثار، مطلب ایک جو چیزیں آ گئی، اس طرح جسٹس وکوسا، اس طرح یہ بھی پتہ چلا. وہ جو دوسرا جج تھا جسٹس سمتھنگ گلزار، اس نے کیا کیا کہ ٹیسلا وہاں پہ جو غریبوں کا تھا اس کو گرا دیا. یہاں پہ جو عمرہ کا ہوٹل 1 جو ہے جس میں عمران خان صاحب، پریزیڈنٹ مشرف وغیرہ جو ہے اور ججز کے جو تھے جو اربوں روپے کے تھے ان کو ڈکلیئر کر دیا. اس کے ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی مائٹ ہیو ایکسیپٹڈ سم تھنگ فرام دیئر، یا پریشر سمجھے یا گریٹیفیکیشن سمجھے. تو یہ جو جسٹس بندیال کا جو رویہ رہا، یا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا، یا جسٹس مظاہر علی اکبر صاحب کا، جسٹس مظاہر پہ وہ جو آڈیو لیکس آ گئی چودھری پرویز الہی کے ساتھ، تو میرے خیال میں ہی شوڈ ہیو شون دا گریس، اور کہ یہ میں یہاں پہ میں انوالو ہوں. یہاں پہ تو اتنا بھی ہوتا ہے، وزیر صاحب کو پتہ ہوگا کہ ایک جج، کیونکہ جج بننے سے پہلے وہ وکیل ہوتا ہے، تو ایون اس کے چیمبر یا اس کا جو ہوتا ہے جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں، اگر اس سے بھی کوئی وکیل پھر لیٹر آن اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کہتا ہے یار اس میں میرا شاید یہ شبہ ہو جائے. لیکن انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں سٹینڈرڈ جو ہے جوڈیشری کے، تو میں نے شروع میں کہا آئی ایم ناٹ دا فین آف اور جوڈیشری، آؤٹ آف دا تھنگس کے سٹیزن آف پاکستان آئی گیو دیم اے لاٹ آف ریسپیکٹ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے جج اور جرنیل کا جو نیکسس رہا ہے اس نے اس ملک کو آج یہاں تک لے کے آیا ہے. ساتھ ہی اس میں بیوروکریسی بھی آئی ہے. دیکھیں اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ رول آف لا نہیں ہے. رول آف لا کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ جج صاحب ہے. جج صاحب جو ہے وہ بعد میں ہمیں پتہ بھی چلتا ہے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا مرڈر ہوا، اس طرح اس سے پہلے وہ جو دوسرے جو پہلا تھا جسٹس منیر والا کمیشن اس کا تھا، بعد میں پتہ چل جائے جسٹس قیوم کے بھی لیکس آ گئے، بعد میں پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ بھی زندگی اس میں کوئی چیز جو ہے نا وہ چھپا نہیں رہتا ہے. تو دا ریزن اس کہ ان لوگوں نے بجائے اس کے اسمال چیزوں کے لیے، ورنہ اگر ہم جسٹس بھگوان داس کا نام عزت کے ساتھ لے رہے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ ہی شون دا گریس، اس نے دکھایا تھا کہ جج کیا ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی اگر میں آپ کو نام بتا سکتا ہوں، جسٹس چودھری آج کسی محفل میں جائے کوئی اس کے لیے اٹھتا نہیں ہے. جسٹس ثاقب نثار اس پہ آوازیں کستی ہیں، جسٹس گلزار، جسٹس کوسا، اور کل پرسوں آپ دیکھیں گے یہ جو آپ ہمارا جسٹس بندیال صاحب، کیونکہ وہاں ان کو پیچھے بھی وہی سانس والی آوازیں چلتی جائے گی. تو عوام پھر اس کا ٹھیک ٹھاک وہ کر دیتی ہے. بنگش سب سے تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کر لوں، اسلم خان صاحب نے بڑا زبردست فرمایا. اصل میں بات یہ ہے کہ اس طرح آپ نے کہا کہ مطلب ہے ظاہری بات ہے جب کوئی پرسنل انٹرسٹ ہو یا کسی بھی طریقے سے،
تو اس کا نیشنل جوڈیشل جو ہمارا کمیشن ہے جو ججز کو اپوائنٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ظاہری بات ہے انہوں نے رولز رکھے ہوئے ہیں، وہ رولز بڑے واضح ہیں. اگر تو اس طرح کا پرسنل انٹرسٹ ہو یا کوئی شائبہ ہو، کوئی شک ہو معمولی سا، تو اس جج کے لیے ریکیوز ہونا، یعنی کہ وہاں سے دستبردار ہونا، ان کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ رولز ہے. بالکل. دوسری بات جو حسن خان صاحب نے کی، دیکھیں وہ پاپولیشن کنٹرول کرنے میں لگے، کوئی ڈیم، دیکھیے 2.2 ملین کیسز کی پینڈنسی ہے ابھی سپیریئر کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ سے سپیریئر کورٹ تک. اب اگر اتنی 50 سے اوپر تو سپریم کورٹ میں 50,000. اب اگر اتنی پینڈنسی آپ کے ملک کے عدالتوں میں ہوں، اور آپ دیکھیں کل جو فل کورٹ ریفرنس تھا، میں خود وہاں پہ موجود تھا، چیف جسٹس صاحب نے ایک قسم کا تھوڑا یعنی کہ یہ گلہ بھی دیا کہ مثال کے طور پہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا گیا، سیاسی کیسز آگے. دیکھیے اور سیاسی کیسز کیوں لیتے ہو؟ یہی بات ہے. دیکھیے چیف جسٹس کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، بالکل نہیں بنتا. اچھا نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ حسن بھائی بھی جو بات کر رہے تھے، یہ دیکھیں اس میں مختلف ڈائنامکس ہیں. لیٹ سپوز اب آڈیو لیکس کا کیس ہے. آڈیو لیکس کا کیس جو ہے یہ اس سے پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی. عمران خان کے پرائم منسٹر آفس سے چیزیں لیک ہوئیں، اس کے بعد پھر میاں شہباز شریف کی حکومت سے چیزیں لیک ہوئیں. عمران خان نے اس کو کہا کہ جناب آپ اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کیا. ایک دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو ججز، میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا جسٹس بندیال صاحب کو، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ آڈیو لیکس کی بات کرتے ہیں اور آڈیو لیکس پہ جب آپ گورنمنٹ الزام لگا رہی ہے نا کہ اپنے منظور نظر ججز کو آپ لگا رہے ہیں، اپنے منظور نظر فیصلے آپ کرا رہے ہیں، تو حکومت نے پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں وہ کمیشن کیوں بنایا؟ حالانکہ جب کوئی بھی سپریم کورٹ سے کوئی اس طرح گورنمنٹ کے معاملات میں تو چیف جسٹس سے رابطہ کیا جاتا ہے، اس سے مشورے سے. چیف جسٹس کو کیوں بائی پاس کیا؟ قاضی فائز عیسیٰ کے سربراہی میں کمیشن کیوں بنایا؟ اور ایک دوسری بات ہے کہ اس کمیشن میں جو TOR ٹرمز آف ریفرنس تھے، اس میں انہوں نے موجودہ جو متعلقہ جو کمیشن نے، انہوں نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ آخر what are the causes and what are the reasons، کون کر رہا ہے. اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں بنگس صاحب، آپ کی فار نالج اور عوام کے نالج کے لیے، جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف عمران خان کے دور میں ریفرنس فائل ہوا، اور اس ریفرنس کے دوران جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو وکیل تھے وہ کون تھے؟ سابق جو ہے وہ اٹارنی جنرل منیر ملک نے اس آرگومنٹ کے دوران اس کا جو بیسٹ آرگومنٹ تھا، انہوں نے یہ تھا کہ جناب یہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بگنگ ہو رہی ہے، اس کے فون ٹیپنگ ہو رہے ہیں. اور انہوں نے پھر مثال کہہ دی، انہوں نے کہا 1995 میں جب سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کیا گیا تو یہی فون ٹیپنگ پہ کیا گیا تھا. اب فون ٹیپنگ، لیکن اس دور میں پھر سپریم کورٹ نے اگر اس وقت وہ آرڈر کرتے کیس کی تحقیقات کی جائے کہ کون کر رہا ہے، کل فیصلہ آیا میرے بھائی، کل فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا. اس میں جو سابق 2 ملٹری جو لیفٹیننٹ کرنل تھے، جو ان کا جو سزا جو تھی اپہیلڈ کرایا گیا، ان کو برقرار رکھا گیا، کیونکہ they were involved in the toppling of and overthrowing the government of former prime minister بینظیر بھٹو. تو ایک یہ آپ مطلب 50 سال بعد 50 سال بعد الزام لگا رہے ہیں نا. اب مشرف کے خلاف ان کی خلاف اپیلیں فائل ہوئی تھی جناب، اب وہ مشرف صاحب کوالیفائی کرتے یا نہیں کرتے، ان کی پٹیشنیں آج ڈسکس ہو رہی ہیں. تو یہ آپ کو ایک پیرامیٹر میں پھر نہیں دیکھنا ہوگا، پھر سارے پیرامیٹرز کو نہیں. وہ ٹھیک ہے. تو وزیر صاحب سپریم کورٹ پہ موجودہ جو وہ ہے، یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے آئین کو دوبارہ تحریر کیا. مثال کے طور پر 63A میں جب عدم اعتماد کا وہ ووٹنگ آئی تو اس کے حوالے سے پریزیڈینشل ریفرنس پہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ جو ووٹ ڈالیں گے وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. ووٹ کا حق ہے ان کو، لیکن وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیونکہ اس وقت پنجاب کے حوالے سے پھر فیصلہ آیا. پہلے کہا کہ پولیٹیکل پارٹی کا جو ہیڈ ہے اس کی ہدایات جو ہے وہ ماننا لازمی ہے. لیکن پنجاب میں جب حمزہ شہباز کے حوالے سے پرویز الہی کی جو الیکشن تھی، اس میں کہا کہ پارلیمانی لیڈر فیصلہ کرے. تو ایسے فیصلوں سے تو پھر یہ تو ہوگا نا کہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے سپریم کورٹ پہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ
ظاہری بات ہے جب آپ کے ججمنٹس میں تسلسل نہ ہو، جب آپ کے ججمنٹس میں کنٹرڈکشن ہو، جب دیکھیں ججز نہیں بولتے ہیں، ججز کے فیصلے بولتے ہیں. آپ نے کہا کہ آئین کو دوبارہ تحریر کیا، یہ اس کے حوالے سے بڑا ایک قانون میں ایک اصول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب جوڈیشل ایکٹیویزم بہت زیادہ ہو تو یعنی کہ ججز اپنے سفیر سے ہٹ کے دوسرے کاموں میں لگ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ دا لا از وٹ دا ججز سے اٹ از، یعنی کہ قانون کیا ہے جو ججز کے منہ سے نکلتا ہے بس وہی قانون ہے. اب یہ بات تو بہت ہی کلیئر ہے کہ پارلیمنٹری پارٹی ہیں اس کا ہیڈ کرے گا یا پارٹی کا، یہ چیز تو بہت ہی کلیئر تھی. اس حوالے سے تو کوئی ابہام تھا ہی نہیں، یعنی کہ وہ تو ایک لیمن کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا. لیکن اس چیز کو بھی جوڈیشری نے اتنا متنازع اور بارہا متنازع بنایا. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اور ایک اور چیز ہے کہ ہماری عدلیہ کا جو میں نے پہلے آپ کو مثال دی وہ ایک مثالی قسم کا کردار نہیں رہا. اس کی وجوہات کافی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے جو قاضی فائز کی سربراہی میں کچھ نہ کچھ وہ ڈیلیور کر پائے تاکہ وہ قائد فائز صاحب جو ہے وہ تو جب چارج لیں گے، حسن صاحب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا دور ڈیفرنٹ ہوگا، آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی. ان کے خلاف جو ریفرنس آیا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیوں نے عمران خان کو مجبور کیا، یہ کیا وہ کیا، فیض آباد دھرنا کا فیصلے کی وجہ سے وہ سارا کچھ ہوا. پی ٹی آئی ایم کے ہم ناراض ہو گئے. کوئٹہ کے جو دھماکہ تھا اس کی تحقیقاتی رپورٹ کی وجہ سے نون لیگ والے ناراض ہوئے. میمو گیٹ رپورٹ کی وجہ سے پیپل پارٹی والے ناراض ہو گئے. تو نئی چیف جسٹس سے تو پھر کوئی راضی نہیں ہوگا. دیکھیں میرے خیال میں ان کے جو دو ججمنٹ تھے، ایک کوئٹہ جو وکلا پہ وہ اٹیک ہوا تھا اس کی. اچھا حسن صاحب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ایک شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی حسن صاحب آپ میں بتا رہا تھا کہ دو ججمنٹ جو تھے، ایک تو فیض آباد دھرنا کیس جس میں اس نے کلیئر کٹ جو ہے پہلی دفعہ ملک کے انٹیلیجنس اداروں کو جو کہ ان کو ملوث پایا، ان کو انڈائٹ کیا اور وہ سارا جو لکھا دیٹ واز اے ہسٹوریکل ججمنٹ. اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کو پتہ ہے، ہمارے ہاں ایک دیر از اے ڈیپ اسٹیٹ جو کہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بارے میں نہ کوئی کچھ کہے اور نہ ان پہ تنقید ہو، اسپیشلی وین یو آر ان اے پوزیشن. تو یہ انفارچونیٹ، لیکن جسٹس عیسیٰ نے وہ کیا تھا. اس طرح وہ وکلا جو حملہ ہوا تھا، بلاسٹ ہوا تھا، اس کی جو انکوائری کی گئی تھی، تو ہی ہیز گڈ ججمنٹ آن ہز پارٹ. ڈیفینیٹلی یہ ہے. ابھی آئی ایم ناٹ نیور بین میٹ ود ہم، نہ کبھی میں نے اس کو، تو ابھی آگے دیکھیں گے کہ لیکن اس کی جو ایک تو جوڈیشل کنڈکٹ ہوتی ہے اس پہ تو میرے خیال میں، لیکن ایک اس کی پرسنل جو آپ دیکھیں کہ ہی واکڈ فرام ہز ہاؤس ٹو دا سپریم کورٹ، اور راستے میں ایک دو دفعہ اس نے کچھ لوگوں کو جو ہے عدالت طلب کر کے، شاید ان سے کچھ غلطیاں ہوئی تھی، یا مے بی دے ور ناٹ پارکنگ دا کار رائٹلی، مے بی دے ور گیونگ ہارن ایٹسیٹرا، جو کہ پولیس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے. اس سے تھوڑا سا اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم رہا ہے جسٹس چودھری کے بعد، اور زیادہ تر جو ہے نا پرسنل اگرینڈزم جسے کہتے ہیں، اپنے آپ کو وہ کرنے کے لیے کہ یو گیٹ مور اٹینشن ان دا میڈیا، یو گیٹ مور، مطلب ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو اسٹرائکس جسے کہتے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی دیکھیں گے کہ آگے ہوتا کیا ہے. ادروائز ہی از اے گڈ لائر. آیا تو وہ چھتری سے، آپ کو پتہ ہے ڈائریکٹ چیف جسٹس آیا ہے. آئی تھنک ہی مے بی دا فرسٹ جج جو کہ چیف جسٹس ہی اپوائنٹ ہوا تھا ایک ہائی کورٹ کا، اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں آئے ہیں. میں بھی ہی بلانگس ٹو اے ویری گڈ فیملی، ایک تاریخی فیملی سے اس کا تعلق ہے. ان کے بڑے خدمات ہے تحریک پاکستان کے حوالے سے یا ملک میں ان کے جو خدمات. سو ڈیفینیٹلی وی ہوپ فار دا بیٹر کہ ہی ول سرو دا جوڈیشری ان اے جوڈیشل مینر. ورنہ ہمارے ہاں تو صرف نان مسلمس کے نام ہے. اللہ ان کو جو ہے نا کوٹ کر جنت نصیب کرے. ایک جنت جسٹس بھگوان داس، جسٹس اے آر کارنیلیس اینڈ جسٹس دوراب پٹیل، ان کے نام ہم سنتے ہیں، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ہمارے جو جسٹس وقار صاحب تھے پشاور کے، شاید اس کے علاوہ ہمارے اس میں کوئی ایسا نام نہیں ہے جس کو آپ
بڑے پراؤڈلی کہے کہ جی وی ہیو پروڈیوس، جو ہم نے جو ہے وہ بھی نان مسلم ہے، وہ ہمارے تو ہو سکتا ہے کہ سال 1.5 سال جو جسٹس عیسیٰ کا ہے 1 سال تقریباً رہیں گے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اچھے فیصلے، یہ جو نجات دلائے جو کیا ہے اس کو جو سو موٹو والے یہ حسن صاحب یہ کویشچن میں سہیل صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ موجودہ چیف جسٹس کے حوالے سے یہ اعتراضات ہیں کہ انہوں نے ایک ون مین شو بنایا ہے سپریم کورٹ میں، تو آپ کیا تو آپ وہ جو ہے لیکن جو موجودہ اس میں ججز ہیں وہ بینچز میں اپنے فیصلوں میں اپنے جو اختلافی نوٹ ہے ان میں لکھتے ہیں. ایسے پہلے میرے خیال میں نہیں ہوا ہے کہ چیف جسٹس کے بارے میں کہ آپ نے ون مین شو بنایا ہے. کیا آنے والے چیف جسٹس وہ اس پرسیپشن کو ختم کرے اور جو وہ کہتے ہیں نا کہ قانون آئین اور جو اختیارات ہیں چیف جسٹس کے وہ ڈیوالو کر لیں گے اور پریکٹس سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو وہ امپلیمنٹ کریں گے؟ حسن نے جو بات کی کہ سب نے کیا ہوا ہے، یہ دس از ناٹ اے ون مین شو. کل بھی چیف جسٹس نے جو اشاعیہ تھا سپریم کورٹ بار کا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک جج کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے، پورے بینچ کا فیصلہ ہوتا ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ ون مین شو، تو ون مین شو دس پاور ہیز بین گرانٹیڈ ٹو اینی چیف جسٹس آف پاکستان بائی دی کانسٹیٹیوشن. سپریم کورٹ کے اپنے رولز ہیں، ٹھیک ہے. اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو آ گیا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کیا ہے؟ پریکٹس پروسیجر ایکٹ میں یہی ہے کہ ایک جو چیف جسٹس ہوتا ہے اور ان کے ساتھ جو 2 سینئر جج ہوتے ہیں، تو اب تو ماشاءاللہ بلے بلے ہی ہوگی، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس، ان کے ساتھ سردار طارق مسعود سینئر جج، اور اس کے ساتھ جسٹس سید منصور علی شاہ. تو یہ جو کئی ججوں نے بھی پہلے کہا، پہلے جو جس طرح حسن نے کہا جسٹس جو آصف سعید کھوسا تھے، انہوں نے کئی بار بینچ میں کہا کہ یہ جو سو موٹو کا جو یہ ہے نا، ہم نے اس کو ریگولیٹ کرنا ہے. انہوں نے وہ تو ریگولیٹ نہیں کر سکے. اس کے بعد پھر گلزار صاحب آئے، انہوں نے بھی ریگولیٹ نہیں کیا. یہ ریگولیٹ ہونا چاہیے کہ ہر ایک چیز پہ بس آپ سو موٹو ایکشن لیں، اور پھر اس کے بعد پھر نہ تو اس کے خلاف اپیل کا بھی وہ ہے. ابھی بھی وہ ایک ایکٹ انہوں نے اڑا دیا، سپریم کورٹ رول ججمنٹ اینڈ آرڈرز، وہ بھی انہوں نے اڑا دیا. اب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے یہ بہت ہی زبردست ہے. لیٹ سپوز اب چیف جسٹس کے پاس آ گئے سارے اختیارات کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ڈیزگنیٹ چیف جسٹس، اب وہ پورے کہیں گے کہ کون سا کیس سو موٹو کا بنتا ہے، کون نہیں بنتا. دوسرا جو بینچز کا جو اختیار ہے، دس از آلسو ٹوٹلی دی پریروگیٹو آف چیف جسٹس، کہ چیف جسٹس وہ بینچز تشکیل دیتا ہے. اگر اسٹے جو دیا ہے سپریم کورٹ نے چیف جسٹس کے سربراہی کی بینچ نے، اگر وہ اسٹے ختم ہو گیا تو قانون بحال ہو گیا. اگر فیصلہ آیا کہ یہ ویسے جو ان کے آبزرویشن فیصلہ بھی آیا ہے، تو ان میں انہوں نے اپنے غصے کا جو آڈیو یہ جسٹس عیسیٰ کے لیے جو ہے چیلنج بھی ہے، کیونکہ ابھی تک وہ بیٹھ نہیں رہا ہے کسی بینچ میں. اس قانون کے بعد تو وہ بیٹھتے نہیں ہیں کسی بینچ، کہتے جب تک اس کا فیصلہ نہ کریں. تو کیا اگر یہ فیصلہ آیا کہ یہ غیر قانونی یا قانون غیر آئینی ہے، تو کیا فائز عیسیٰ صاحب وہ اپنے طور پر ریگولیٹ کریں گے، اپنے اختیارات وہ دیں گے؟ آپ کو تو ان کا پتہ ہے کہ وہ کس طرح ایکٹ کرتے ہیں، اور وہ اس کا سٹانس بھی یہی ہے، سٹینڈ بھی یہی ہے کہ یہ ریگولیٹ ہونا چاہیے. اچھا، 2 باتیں ہیں اس میں، اور دونوں صورتوں میں فائدہ ہے کمنگ چیف جسٹس کو. اگر اس کو برقرار رکھتے ہیں اس ایکٹ کو، تو ظاہر ہے اس ایکٹ میں کیا ہے، اس ایکٹ میں یہی ہے نا کہ ایک 3 رکنی کمیٹی ہوگی جس میں چیف جسٹس ہوگا اور اس کے ساتھ 2 سینئر ججز ہوں گے. دے ول ڈیسائیڈ کہ کون سا سو موٹو لینا ہے اور کون سے بینچز بنانا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اس کو کالعدم قرار دیتی ہے، کالعدم قرار دے، تو پھر بھی وہ ایگزسٹ کرے گی، وہی چیف جسٹس کے پاور ہوں گے اور یہ چیف جسٹس صاحب ہوں گے. تو یہ ان کے لیے پھر وہ میرے خیال میں دونوں صورتوں میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے فائدہ ہے. اگر یہ کالعدم ہو جائے، سیٹ اسائڈ ہو جائے، تب بھی وہ چیف جسٹس کے اختیارات ہوں گے. اگر اس کو برقرار رکھتے ہیں تو تب بھی وہی ہوگا. نہیں وزیر صاحب، اگر یہ ایکٹ برقرار رکھیں اور فائز عیسیٰ صاحب جو ہے یہ اختیارات ڈیوالو کریں، اپنے باقی ججز کے ساتھ شیئر کر لیں، باقی ججز کے ساتھ نہیں، تین سینئر کمیٹی کے جو 3 سینئر ججز جو ہے، یس، تو ان کے ساتھ شیئر کریں. تو صرف یہ اس کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ تو آنے والے چیف جسٹس کے لیے بھی ہے. تو یہ جوڈیشل ریفارم کی طرف ایک اچھا قدم نہیں ہوگا؟
یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کسی چیف جسٹس کے فائدے یا نقصان کی بات نہیں ہے. اس میں بات اصل میں کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس چونکہ فرد واحد ہے، بے شک وہ سپریم کورٹ کا جج ہیں، وہ ایک ٹیم لیڈر ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس پاور کو مس یوز نہ ہونے دیں. یہ پاور مس یوز نہ ہو. یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ہیں یا اس حوالے سے جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں، اس حوالے سے پاکستان بار کونسل چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے بعد پاکستان بار کونسل نے کئی بار لکھا، بارہا لکھا، اور یہی بات انہوں نے کہی کہ اس جو سو موٹو اختیارات ہیں ان کو صرف ریگولیٹ کیا جائے. عمر عطا بندیال صاحب جو تھے، جو چیف جسٹس صاحب ابھی ہیں، انہوں نے اس کو ظاہری بات ہے انا کا مسئلہ بنا دیا. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو پارلیمنٹ جو ہمارے انٹرنل افیئرز ہے اس میں وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بات تو بڑی کلیئر ہے کہ اس کو صرف اس جو ایک ان کے پار سے ان کو ریگولیٹ بھی اس طرح یہی بل کرتی کہ جو ایک بندے کے اختیارات ہیں وہ ایک کے بجائے اگر 3 بندے، ظاہری بات ہے اب 3 بندوں کا جو سوچ ہوگا وہ ایک کلیکٹیو وزڈم کے تحت اگر انہوں نے کوئی سو موٹو لینا ہوتا ہے، اگر انہوں نے کوئی کیس ٹیک اپ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے پینڈنسی دیکھنی ہوتی ہے، ان کیس کے نیچر کو دیکھنا ہوتا ہے، انہوں نے ارجنسی دیکھنی ہوتی ہے، اور خصوصاً ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور اس کیس کی نیچر اور امپورٹنس کو دیکھ کے انہوں نے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو میرے خیال میں اگر یہ چیزیں ریگولیٹ ہو جائیں، اس طرح ریگولیٹ ہو جائیں، تو اس میں چیف جسٹس ہی کا فائدہ ہے. اور یہ آنے والے جو بھی ججز ہوں گے، جتنے بھی ججز ہوں گے، تو ایٹ لیسٹ یہ جو اختیارات ہیں ان کا مس یوز نہیں ہوگا. اچھا اسد صاحب، اختیارات مس یوز نہیں ہوں گے، لیکن اب آتے ہیں جو الیکشن کی تاریخ کا معاملہ ہے، اس پہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ پنجاب الیکشن کے حوالے سے آیا ہے. اس میں اور جو فل کورٹ ریفرنس دے کل چیف جسٹس نے کہا کہ یہ تو واضح ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، تو اس پہ بار بار یہ کیوں مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں؟ تو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس کو تو امپلیمنٹ نہیں کیا نا. پھر دیکھیں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ جو جوڈیشل فیصلے ہوتے ہیں یا یہ نہ صرف ایگزیکٹو بلکہ ان کی ایک مورل اتھارٹی ہونی چاہیے. اینڈ دا کرنٹ جوڈیشری، اسپیشلی دا سپیریئر جوڈیشری یا دا ہائر جوڈیشری, it has lost its moral authority so far, and that is a big challenge for the new incoming Chief Justice عیسیٰ کے لیے کہ وہ جو moral authority ہے اس کو وہ کرے. جہاں تک یہ سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آئین تو واقعی کلیئر ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے، لیکن دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو جب حکومت آج جو پارٹیاں، اسپیشلی میں تو پیپلز پارٹی پہ حیران ہوں، اسپیشلی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، کیونکہ زرداری صاحب تو کہتے ہیں کہ جی یہ ہونے چاہیے، لیکن چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، سی کا فیصلہ ہے. جب آپ لوگوں نے، آپ کو پتہ تھا کہ جب آپ ڈکلیئر کریں گے سینسس کے رزلٹ تو وہاں پہ قانون پھر انٹروین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آنے والا الیکشن جو ہوگا وہ نئے سینسس کے مطابق ہوگا. سو نئے سینسس کے مطابق ڈیفینیٹلی آپ نے دوبارہ کنسٹیچوئنسیز کو ڈیلیمٹ کرنا پڑے گا. تو ڈیلیمیٹیشن ایک پروسیس آتی ہے، اس کے لیے 3 مہینے لگتے ہیں، 4 مہینے لگتے ہیں، یا جو بھی اس میں ہم نے کہ وہ اتنے دن میں کر سکتے ہو. شاید وہ میری وش ہو سکتی ہے، لیکن آئی ول گو بائی دا بک. تو ابھی وہاں پہ یہ لیگل گلچ آیا ہے یا کیا سمجھ لیں کہ آیا وہ ڈیلیمٹ کرے. اگر کرے تو ابھی یہ جو ناراضگیاں یہ آ رہی ہے کہ نہیں جی ڈیلیمیٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی کچھ چینج کیونکہ سیٹس تو وہی رہیں گے جو ہے، تو اس لیے گو بائی دا ارلیئر ڈیلیمیٹیشن. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کل کوئی چیلنج کرے کہ جی آئین میں کتاب میں تو یہ لکھا ہے ڈیلیمٹ کرے پھر اس کے بعد الیکشن میں جائے. تو بہتر یہی ہے، میں سمجھتا ہوں ہیون ول نیور فال، کہ اگر جوڈیشری یہ کام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. الیکشن کمیشن کے کام میں میرے خیال میں اس وقت جس طرح آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کرے، جوڈیشری نے تو ہمیشہ سے ایک انٹرونشنسٹ اپروچ جو ہے وہ رکھی ہے، اور وہ جو ہم کہتے ہیں ایوی جو ہے نا ان کو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے، وہ اتھارٹیز کو چیلنج کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن کو چھوڑ دے، let them decide the date, the time and the conduct of election. نہیں سہیل صاحب، یہ جو حسن صاحب نے کہا کہ ڈیلیمیٹیشن تو قانون میں ہے، جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے، آئین میں تو کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے
سینسس کے بعد جو ہے ڈیلیمیٹیشن ضرور کرنا ہے. وہاں پہ تو آرٹیکل 51 جو ہے اس میں لکھا ہے کہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ ڈسٹریبیوشن جو ہے 48.5 اس کے حوالے نہیں, ڈیلیمیٹیشن کی میں بات کروں کہ سیٹ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ سینسس کے بعد ہونی چاہیے. لیکن چونکہ موجودہ جو نئی سینسس ہے اس میں تو صوبوں کے سیٹس نہ کم ہو رہے ہیں نہ زیادہ ہو رہے ہیں اور نہ کرا سکتے ہیں کیونکہ پارلیمان نہیں ہے, کوئی آئینی ترمیم نہیں ہوتی. تو پھر تو آئینی طور پر تو ڈیلیمیٹیشن کی ضرورت نہیں تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا سوال جو ہے, آپ اپنے سوال کا جواب بھی آپ نے دے دیا. تو when there is no parliament, when there is no assembly, تو پھر آپ اس طرح کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو پھر ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. اور پھر دیکھیں عدالتیں جو ہیں وہ زیادہ تر تو ثبوتوں پر چلتی ہے یا آئین پر چلتی ہے. اب آئین میں 48.5 میں لکھا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ تو الیکشن کی تاریخ. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب لیٹ سپوز اگر آپ نے ڈیلیمیٹیشن کرنی بھی ہے تو ڈیلیمیٹیشن پھر آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب آپ کی پارلیمنٹ ہو. اب پارلیمنٹ تو ہے نہیں, پارلیمنٹ میں میجورٹی ہے نہیں, آپ کی جتنی بھی لیجسلیشن ہے وہ انلیگل ہے. اچھا ٹائم شارٹ ہے تو وزیر صاحب سے میں آخری کویشچن کروں گا, کیونکہ صدر کے پاس صدر کہتے ہیں کہ میں تجویز دیتا ہوں کہ 6 نومبر کو کرے اور سپریم کورٹ سے رائے لے. تو کیا صدر مملکت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ تاریخ دے الیکشن کا؟ دیکھیے اس میں کچھ کانسٹیٹیوشنل پروویژنس ہیں. 1 منٹ میں آپ الیکشن ایکٹ کا مختصر یہ کہ الیکشن ایکٹ کا جو 57 سیکشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صدر الیکشن کمیشن کی مشاورت کے ساتھ ایک تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے. ایون اس کے بعد جو پریسیڈنگ سیکشن ہے 58 اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس بھی ہو تب بھی الیکشن کمیشن اس ڈیٹ میں چینج کرنے کا مجاز ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک آئینی ادارہ ہے, وہ یہ ان کا اختیارات ہے, وہ ایک اس لیے صدر پاکستان نے ان کو صرف پروپوز کیا, ایک تجویز دی ہے اور اس کو کچھ اور یہ اننیسیسری ہے. ختم ہو گیا. الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے تو پھر یہ سپریم کورٹ میں جو ججمنٹ آئی ہے جو جسٹس منیب اختر نے جو کہا ہے پنجاب الیکشن کیا ہوا کہ 90 ڈیز میں ہونے, اور انہوں نے ایک جو بات کی انہوں نے کہا کہ یہ درخواست گزاروں کا معاملہ نہیں ہے, یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے عوام کا معاملہ ہے. اچھا خیبر پختونخوا پنجاب کا معاملہ ہے, لیکن موجودہ جو الیکشن ہے وہ پوری قوم کا معاملہ ہے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, یہ تاریخ کون دے گا؟ الیکشن کمیشن ایٹ لیسٹ تاریخ تو دے کہ فروری یا جنوری میں ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.